أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صلوات علی محمد و آلہ. چونکہ آج ہماری اپنے موضوع پر آخری مجلس ہے اور کسی نہ کسی انداز سے اپنے موضوع کو ایک حد تک اختتام تک پہنچانا ہے، اور ظاہر ہے کہ مجلس کے آغاز میں بھی کچھ تاخیر ہو چکی ہے، چنانچہ فقہی مسائل کو آج حذف کرتے ہوئے براہ راست اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں. ہم نے معرفت قرآن کے عنوان سے پہلی ماہ مبارک رمضان کو گفتگو کرنا شروع کیا تھا، اور آپ کے سامنے یہ بات گزارش کی تھی کہ ہم قرآن مجید کے اندر موجود معلومات تو زیادہ رکھتے ہیں، لیکن خود اس قرآن کے بارے میں ہماری معلومات کم ہے. یعنی یہ کہ یہ قرآن خود کیا چیز ہے، اس قرآن کو پیغمبر اکرم پر کس طرح نازل کیا گیا، یہ قرآن جو آج ہمارے سامنے 30 پاروں 114 سوروں پر مشتمل ترتیب وار موجود ہے، اس قرآن کو کس طرح سے جمع کیا گیا، کس طرح اس کے سوروں کی ترتیب بندی کی گئی. یہ وہ تمام سوالات ہیں کہ جس کو قرآن مجید کا ایک ادنا اور ایک کم ترین طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے کوشش کی کہ جتنا ہو سکے اپنے علم اور اپنی استطاعت کے مطابق ان معلومات کو آپ کے سامنے پہنچا دوں. آج میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ یوسف کی دوسری آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. دیکھیے، اگر کسی بھی مسلمان سے سوال کیا جائے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، تو ہر مسلمان بڑا آسانی سے جواب دے سکتا ہے کہ پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. جب ان سے دوسرا سوال کیا جائے کہ آخر قرآن مجید کس طرح سے معجزہ ہے، تو جواب یہی دیا جائے گا کہ اس قرآن مجید کے اندر جو عربی الفاظ، جو عربی کلام اس قرآن کے اندر، اس قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ اس قرآن مجید کی ایک خاصیت ہے، اور اس انداز سے اس عربی کلام کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے. لیکن اگر پلٹ کر پھر ایک اور سوال کیا جائے کہ آخر اس قرآن کی عربی میں ایسا کون سا خاص امتیاز ہے، ایسی کون سی معجزانہ بات ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی تمام عربی کتابیں یا باقی تمام عربی بولنے والے اس کتاب کا جواب لانے سے قاصر ہیں اور وہ اس کو معجزہ تصور کرتے ہیں. یعنی اس عربی میں کون سی ایسی بات
کون سی ایسی خاص بات ہے جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں نازل ہونے والا یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ پروردگار کا کلام؟ اب اس کا جواب دینا بہت سے مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کبھی ہم نے اس موضوع پر اور اس حوالے سے، اس پہلو سے قرآن مجید کے معجزہ ہونے پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی، اگرچہ کہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے سورہ یوسف کی اس آیت کے اندر کہ ہم نے بے شک اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ اس پر غور و فکر کر سکو، تاکہ تم لوگ اس پر تدبر کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ لہذا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جو تمہارے درمیان نازل ہوا ہوں تو وہ صرف عربی زبان بولنے والوں کی حد تک محدود نہیں ہے کہ وہی مجھ کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، یہ سارے لوگوں کے لیے ہے کہ جب بھی اس قرآن مجید کی تلاوت کرو تو اس پر غور کرو، اس پر فکر کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج دنیا کے اندر بے شمار ممالک ہیں جس کے اندر عربی زبان بولی جاتی ہے، تو سعودی عرب کے اندر، عراق میں، لبنان میں، اس کے علاوہ پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، ملائیشیا، انڈونیشیا، اگرچہ کہ ان میں بہت سارے ممالک آپ دیکھیں گے ایسے ہیں کہ جن کی مادری زبان عربی زبان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خاص طور پر عربی زبان پر توجہ دی اور اس کو سیکھا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اور تمدن خاص طور پر قرآن اور سنت اہل بیت، سنت رسول، چونکہ عربی زبان کے اندر بیشتر طور پر مشتمل ہے، لہذا اگر ہم صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر ہم صحیح معنی میں اپنے شریعت اور اپنے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے صحیح علوم کو حاصل کرنے کے لیے عربی زبان کو سیکھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ دوسرے پہلو سے غور کیجیے تو خود مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنے صحابی ابو الاسود دوئلی کے ذریعے سے علم صرف اور نحو کے قوانین کو بیان کرنا شروع کیا، یعنی عربی زبان کی جو گرامر ہے، عربی زبان کی جو بنیادی قوانین ہیں، اس کو ہمارے مولا نے پہلی مرتبہ اپنے صحابی کے ذریعے سے بیان کیا، وضاحت کی، اور پھر انہوں نے انہی کو کھولنا شروع کیا، اس کی تفصیل دیتے چلے گئے، اور اس کے ذریعے سے علم صرف اور علم نحو وجود میں آیا کہ جو عربی زبان کے گرامر کے قواعد پر مشتمل ہے۔ تو مولا کا چاہنے والا اور مولا کا ماننے والا ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ جہاں دوسرے اسلامی افراد، اسلامی ممالک پر رہنے والے مسلمان اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر صحیح معنی میں عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر عربی زبان کو خاص توجہ دیتے ہیں اور اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مولا کا چاہنے والا ہونے کی حیثیت سے ہماری اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ قرآن ہماری سمجھ میں آ سکے۔ اگر قرآن مجید کے اعجاز کو دیکھنا ہے تو قرآن مجید کا یہ اعجاز اس طرح ہمارے سامنے آتا ہے، قدیم زمانے سے علماء، چاہے اہل سنت کے علماء ہوں یا اہل تشیع کے علماء ہوں، سب نے اس اہم موضوع کے اوپر توجہ دی۔ آپ دیکھیں اہل سنت کے علماء باقلی، جرجانی، سیوطی، فخر الدین رازی، اس کے علاوہ ہمارے علماء اور مراجعین کے اندر علامہ طباطبائی، خود آیت اللہ خوئی، ان تمام علماء نے اپنے اپنے زمانے کے اندر خود اس موضوع کے اوپر کہ جسے اعجاز القرآن کا نام دیا جاتا ہے کہ قرآن آخر کیوں اور کیسے معجزہ ہے، اس بات کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی اور بحث کی ہے کہ سامنے والے مخالف کو یہ بتایا جا سکے کہ آخر ہم اس کتاب قرآن کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں اور اسے رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے معجزہ سمجھتے ہیں، تو آخر اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے، اس کے عربی الفاظ کے اندر کون سی ایسی امتیازی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ایسی عربی کوئی انسان نہیں بول سکتا ہے۔ کسی کے لیے اس قسم کے الفاظ کو بنانا، اس انداز سے جملے کو ترتیب دینا کہ عربی زبان کے اندر کوئی انسان بھی اس قسم کا جملہ بول سکے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ اور اگر آپ انبیاء کرام کے معجزات کو دیکھیے تو جب بھی انبیاء کرام معجزات پیش کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنی قوم والوں کے پاس جا کر انہیں عقلی بنیاد پر دلائل دے کر کے قانع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کہیں پر آپ کو انبیاء کی سیرت میں یہ نظر نہیں آئے گا کہ جیسے ہی کوئی نبی اپنی قوم کے پاس گیا
تو براہ راست جا کر کے انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا تمہیں اگر میری نبوت کی سچائی کا دعویٰ چاہیے، تمہیں کوئی دلیل چاہیے تو لاؤ میں تمہیں کوئی معجزہ دکھاتا ہوں، مجھ سے درخواست کرو، مجھ سے خواہش ظاہر کرو، مجھے بتاؤ تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ اور لوگوں کی ایک لائن لگ گئی ہو، ایک صف لگی ہوئی ہو، ہر بندہ آ کر کے نبی سے اپنے معجزے طلب کر رہا ہو، کہا مجھے فلاں معجزہ دیکھنا ہے، نبی دکھا رہا ہے، کہا مجھے فلاں معجزہ دیکھنا ہے، نبی وہ معجزہ، ایسا کہیں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے اپنے عصا کو پھینک کر کے اژدہے کا معجزہ دکھایا، تو کیا پہلے ان قوم والوں کے سامنے عقلی بنیاد پر اپنے دین اور مذہب کو پیش نہیں کیا؟ یقیناً پیش کیا۔ فرعون کے سامنے جب پروردگار نے کہا جاؤ جا کر اسے تعلیم دو، اسے سکھاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، ہمارے سامنے اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، تو اسے جا کر نصیحت کرو۔ تو حضرت موسیٰ نے جا کر پہلے اسے نصیحت کی، پہلے اسے سمجھانے کی کوشش کی، عقلی دلیلوں کے ذریعے قانع کرنے کی کوشش کی کہ تو اپنے آپ کو مشرق کا پروردگار سمجھتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق کا بھی خدا ہے اور مغرب کا بھی خدا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے قصے میں آپ دیکھ لیجیے، حضرت ابراہیم نے بھی پہلے اپنی قوم والوں کی عقلوں کو جھنجھوڑنا شروع کیا، کہا یہ ستارے ہیں میں اس کو خدا مانتا ہوں، تو وہ ستارے ڈوب گئے، کہا میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں مانتا۔ پھر چاند کو دیکھا کہ یہ اس سے بڑا ہے، شاید یہ اس سے بڑا خدا ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں اس کو بھی جو ڈوبنے والا ہے خدا نہیں مانتا ہوں۔ پھر سورج کو کہا کہ وہ خدا ہے، جب وہ ڈوب گیا اسے کہا وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ جب ابراہیم نمرود کے سامنے حاضر ہوئے، استدلال دیکھیے، پہلے عقلی طور پر سمجھانے کی کوشش ہے، ایسے قائل کیا جائے کہ وہ دل کے ذریعے سے، اپنی عقل کے ذریعے سے دین کے راستے پر آنے کی کوشش کرے۔ نمرود سے کہا اچھا جو اپنے آپ کو پروردگار سمجھتا ہے، خدا سمجھتا ہے، تو میرا خدا تو وہ ہے کہ جو انسانوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور انہیں موت بھی دے دیا کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ذرا یہ کارنامہ کر کے دکھا۔ لہٰذا لایا گیا دو ایسے افراد کو کہ جنہیں زندان میں قید کر دیا گیا تھا، کہا کہ ایک تو میں نے زندگی بخش دی اور اسے زندہ کر دیا، اسے موت کی سزا ہو چکی تھی، اسے میں نے معاف کیا اور اسے زندگی بخش دی، لہٰذا یہ میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ اور دوسرا شخص کے جو زندان میں قید تھا اس کے بارے میں حکم جاری کیا کہ اسے سزائے موت دے دی جائے، کہا کہ دیکھو میں خدا ہوں، میں نے ایک انسان کو زندگی دے دی، ایک انسان کو موت دے دی، جس طرح تمہارا خدا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اسی طرح میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا چلو یہ بات ہے تو پھر میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تجھ میں واقعی خدائی طاقت ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا پروردگار سمجھتا ہے، تو پھر تو ایسا کر کے دکھا کہ مغرب سے سورج کو نکال دے، تجھ میں طاقت ہے خدا کا مقابلہ کرنے کی، تو وہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے سورج کو نکال کر کے دکھا دے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ ایسا استدلال تھا، یہ ایک ایسا ڈیمانڈ اور تقاضا تھا حضرت ابراہیم کا کہ اگر تو واقعی خدائی طاقت رکھتا ہے تو کر کے دکھا دے۔ کافر اس وقت مبہوت ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے ہر انبیاء کرام کی زندگی کے اندر آپ کو پہلے ڈائلاگ نظر آئے، بات چیت نظر آئے گی، عقلی طور پر ان کو قائل کرنے کی صلاحیت نظر آئے گی۔ خود پیغمبر اکرم کی زندگی میں جب وہ کفار مکہ کے سامنے اپنے دین کو پیش کر رہے تھے تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ براہ راست ان کے سامنے قرآن مجید کو پیش کر دیا گیا ہو، چنانچہ پہلے کہا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں تمہارے لیے بڑا آسان راستہ بتا رہا ہوں کہ تم پروردگار کو مان لو جو تمہارا حقیقی خالق اور مالک ہے، اور اسی کے ذریعے سے تمہاری کامیابی ہونے والی۔ لیکن جب کسی طرح لوگ بات سننے کو تیار نہ ہوں تو اس وقت پیغمبر اپنا معجزہ ظاہر کرتا ہے، اور معجزے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے، توجہ کیجیے گا، بہت اہم نکتہ، معجزہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس دور کے انسانوں کی سب سے بڑی کوالٹی، سب سے بڑی خصوصیت، اس کو بھی دبا دے، اس کا بھی توڑ کر دے، لیکن ایسی چیز بھی ہو کہ جو ان کی عقلیں تسلیم بھی کر لے، قبول بھی کر لے، ایسی کوئی بہت ہی خارق العادت چیز بھی نہ ہو کہ ان کی عقل میں سمجھ ہی نہ آئے، ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی وہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہماری بہت اہم ترین کوالٹی، ہماری ایکسپرٹیز کو اس نے توڑا ہے، اس سے اوپر بڑھ کر اس نے اس ایکسپرٹیز کو، اس خاصیت کو حاصل کیا ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ کتنی خصوصیت اور کتنی اہم ترین چیز ہے جو اس نے انجام دی۔ چنانچہ جب پیغمبر قرآن مجید کو عرب کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اب میں آپ کے سامنے بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا وہ کلام عربی میں ہونا کس طرح سے ایک معجزہ بنا، قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت، یہ جملہ آپ نے بار بار سنا ہو، جیسی فصاحت اور بلاغت
قرآن کے الفاظ اور ان کے جملات کے اندر ہیں ویسی آپ کو کسی کے اندر نظر نہیں آئی۔ اچھا، بہت سے فصاحت اور بلاغت کے نقطے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری علمی باتیں ہیں، لہذا جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ فصاحت اور بلاغت قرآن کے اندر کس انداز سے؟ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن مجید نے تمثیل کے ذریعے سے ایگزامپلز پیش کر کے استعارہ کر کے لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا عالم تھا، ایک ایسا دانشور انسان تھا کہ جو ظالم بادشاہ کے ساتھ دینے کی وجہ سے، حمایت کرنے کی وجہ سے قرآن مجید نے اس کو کتے کے نام سے تعبیر کیا اور اس کی مثال دی کہ یہ کلب ہے، یہ کتے کی طرح، مثلہ کمثل الکلب۔ تو اس دانشور، اس عالم دین کی مثال کے جو جابر اور ظالم بادشاہ کی حمایت کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے دم ہلاتا رہتا ہے، اس کی مثال کتے کی طرح کہ اگر تم اسے کچھ دے دو گے، اسے رضا فراہم کر دو گے، اس کی مرضی کی چیز اسے دے دو گے، تب بھی وہ زبان باہر نکال کے کھڑا رہے گا، اور اگر تم اسے دھتکار دو گے، اسے ترک کر دو گے، اپنی بارگاہ سے نکال دو گے، تب بھی وہ زبان نکال کر کے کھڑا رہے گا۔ اب دیکھیے، یہ تشبیہ اور اشارہ ہے، ایک کنایے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ فصاحت اور بلاغت کا نقطہ ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود، اور یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے کہ آخر کتا زبان نکال کر کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ کتے کو اندر سے اتنی گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی سانسیں لے اور اس کے ذریعے سے اندر کی گرمی کو باہر نکالے۔ تو قرآن نے اس عالم کو، اس دانشور کو، اس سمجھدار انسان کو کتے سے تشبیہ دے کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو عالم ہونے کے باوجود اپنے علم کو بجائے تبلیغ دین میں استعمال کرے، ایک ظالم کی حمایت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہ گویا کتے کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ اندر سے جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اندر سے جل رہا ہوتا ہے، اندر سے آگ میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی اندر کی آگ کو باہر نکالے، گویا تشبیہ دی کہ وہ بھی زبان نکالے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک تشبیہ اور استعارہ فصاحت اور بلاغت کے نقطے کے طور پر قرآن نے استعمال کی۔ اور کیسی فصاحت ہے قرآن کی؟ قرآن بہت سے مقامات پر ہم آواز الفاظ کو استعمال کرتا ہے، ملتے جلتے الفاظ کے جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں تاکہ پڑھنے میں، تاکہ سننے میں انسان کو خوبصورتی اور لذت محسوس ہو۔ مثلا حضرت یعقوب کے واقعے میں کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے یوسف کو ان سارے بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈال دیا، قرآن مجید ان کی جو حسرت اور یاس ہے، مایوسی ہے، افسوس ہے، اس کو کوٹ کرتا ہے، یا اسفا ہو علی یوسفا ہو، اسفا ہو یوسفا ہو، الف اور الف جو ہم آواز الفاظ ہیں کہ جس کے ذریعے سے قرآن نے اپنے اندر خوبصورتی کو پیدا کرنے کی کوشش، یہ بھی ایک فصاحت اور بلاغت کا نقطہ۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں قرآن مجید اسٹوری کو بیان کرتا ہے، قصے اور کہانی کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ، اس کی فصاحت اور بلاغت کا نقطہ یہ ہے کہ وہ اسٹوری کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جو غیر ضروری باتیں ہیں اسے حذف کرے گا، اسے مس کر دے گا، اسے اسکپ کر دے گا۔ اچھا آپ دیکھیے، قصہ بیان کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے اپنے دوست کو بتانا چاہتے ہیں کہ کل کا دن کیسے گزرا، تو اگر آپ اس طرح بتائیں کہ میں صبح 8 بجے بستر سے اٹھا، 8:10 پر واش روم میں گیا، 8:15 پر میں نے ٹوتھ برش کیا، 8:20 پر میں دسترخوان پر آیا، وہاں بیٹھ کر میں نے یہ ناشتہ کیا، اس کے بعد 8:30 پر میں تیار ہوا، اور اس کے بعد میں آفس۔ اگر آپ اتنا لمبا لمبا کر کے پوری کہانی کو بیان کریں گے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے، ارے بھائی یہ ساری چیزوں کو چھوڑو، ناشتہ کیا، بوٹ پالش کیے، تم نے برش کیا، اس سے میں کیا کروں، یہ بتاؤ کہ کل کے دن میں اہم کام کیا کیا۔ تو قرآن یہ ساری غیر ضروری باتیں نہیں کرتا۔ مثلا حضرت یوسف کے اسی واقعے کے اندر کہ جب زندان میں قید تھے تو 2 ایسے افراد جو ان کے ساتھ قید تھے جو بادشاہ کی خدمت کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا گیا، دوبارہ وہ بادشاہ کا خدمت گزار لگ گیا۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور نجومیوں کے پاس اس خواب کی تعبیر مانگی گئی، نجومی وہ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے، اب یہ خدمت گار اس بادشاہ کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں زندان میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا۔ یہ اہم نقطہ ہے جو قرآن اس اسٹوری میں بتا رہا ہے، غیر ضروری باتیں نہیں کرے گا، یوں نہیں کہے گا کہ وہ خدمت گزار زندان سے نکلا، اس کے بعد دیکھا بادشاہ سلامت اپنے تخت پر آرام سے بیٹھے ہوئے، پتا چلا کہ نجومیوں نے جو ہے وہ خواب کی تعبیر۔ اتنے غیر ضروری باتیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جس میں عمل کی سبق کی کوئی بات نہیں ہے، قرآن ایسی فالتو باتیں نہیں کرتا، اتنا ٹائم نہیں۔ یہ بھی ہے قرآن کی فصاحت اور بلاغت، جو اہم نقطہ ہے جس سے سبق اور ہدایت لینی ہے وہ بات کرو۔ اس کے علاوہ
قرآن کی فساد کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ قرآن بعض الفاظ کو ریپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے، تاکہ اس کے اوپر اسٹریس کیا جائے، زور دیا جائے کہ یہ اہم بات ہے، یہ بہت کام کی بات ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لو، اس کو ایسے ہی جلدی سے جانے نہ دو، سرسری پڑھ کر گزر نہ جاؤ۔ سورہ الم نشرح کے اندر ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا، وہی الفاظ جو پہلے آ چکے ہیں پچھلی آیت کے اندر، انہیں کو دوبارہ تکرار کیا گیا کہ بے شک ہر پریشانی اور مشکل کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے، گھبراؤ نہیں۔ اور پھر کہا بے شک ہر پریشانی اور سختی کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ سمجھ لو جب بھی پریشانی اور مشکل آتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار کا امتحان ہوتا ہے، اگر اس میں تم نے صبر سے کام لیا، اس میں تم استقلال کے ساتھ ڈٹے رہے تو پھر اس کے فوراً بعد آسانی اور سہولت بھی تمہارے ساتھ ساتھ۔ یہ قرآن کا اعجاز۔ اس کے علاوہ قرآن بعض اوقات ایسے سوالات ڈالتا ہے، ایسا سوال کوشچن آپ کے سامنے چھوڑے گا کہ اس کا جواب قرآن کو خدا کو نہیں چاہیے، وہ صرف آپ کی عقل کو، آپ کے ذہن کو بیدار کرنا چاہتا ہے، جھنجھوڑنا چاہتا ہے۔ کیا واقعاً وہ اس سوال کا جواب جانتا ہے نہیں، وہ اس نقطے کی طرف متوجہ ہے نہیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورہ مبارک رحمان۔ کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اب خدا کو اس کا جواب نہیں چاہیے کہ ہاں اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ خدا صرف آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہے، آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جہاں کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے، یا خدا نے کتنی ہی بے شمار نعمتیں دے کر تم پر احسان کیا ہے، اب اس کے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس کے بندے ہو، اگر تم اس کے غلام ہو، تو پھر احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کر کے صحیح بندہ بن کر کے دکھاؤ۔ یہ بھی ہے قرآن کا انداز کہ سوالات چھوڑے گا تاکہ آپ کے ذہن کو بیدار کرے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو قرآن کی فضاحت اور بلاغت کے اندر علماء نے اور تفسیر لکھنے والوں نے یا اعجاز قرآن کے اوپر بات کرنے والوں نے بیان کیے، لیکن ظاہر وقت نہیں ہے، میں سارے نکات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا۔ یہ ہے فضاحت اور بلاغت کے نکات۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو عربی ہے اس کے اندر ایک دوسری اہم ترین چیز کیا ہے؟ دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ الفاظ کو آپس میں ملانے کے لیے کچھ حروف یا کچھ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، سہارا لیا جاتا ہے، جس کو آپ کہہ لیجئے کنیکٹنگ لیٹرز، ملانے والے، دو الفاظ کو آپس میں ملانے کے لیے کچھ چیزوں کا استعمال، جیسے واو۔ واو عربی میں واو بمعنی اور، اینڈ۔ اب کیا واو جہاں جہاں قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے سب کا یہی مطلب ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہیں پر واو استعمال ہوا ہے اور کے معنی میں، کہیں پر واو استعمال ہوا ہے قسم کے معنی میں، کہیں پر واو استعمال ہوا ہے کسی اور معنی، معیت اور ساتھ کے معنی۔ اب یہ بھی قرآن کا اعجاز کہ جہاں پر قرآن دو الفاظ کو آپس میں ملانے والے حروف کا سہارا لیتا ہے وہاں پر مختلف معنی بھی استعمال کرتا ہے۔ لیکن اب اصل چیز کیا ہے؟ دیکھیے اصل جو قرآن کا اعجاز ہے وہ یہ کہ عربی زبان کے شاعر، عربی بولنے والے، عرب کے رہنے والے، جن کو اپنی فضاحت اور بلاغت پر ناز تھا، ان کے زمانے میں قانون یہ تھا، قاعدہ یہ تھا کہ جب بھی کسی عربی زبان کا جملہ بنایا جائے گا، کوئی سینٹنس بنایا جائے گا، تو اس کے اندر ملانے والے حروف زیادہ ہوں گے اور فصاحت اور بلاغت کے نقطے کم ہوں گے، تب جا کر اس ایک جملے کا ایسا معنی بنے گا جو انسان سمجھ سکے۔ یہ قاعدہ اور قانون تھا عربی بولنے والے عربی بولنے والے لوگوں کے درمیان، لیکن قرآن مجید نے ان کے اس قانون اور قاعدے کو یکسر توڑ دیا۔ آپ دیکھیے کتنی ہی قرآن آیات ایسی کہ جس میں کیا ہوا کہ جہاں پر فصاحت کے نکات اور ملانے والے نکات دونوں برابر ہو گئے، یا بعض مقامات پر فصاحت کے نکات بڑھ گئے اور ملانے والے نکات کم ہو گئے، اس کے باوجود وہ کلام ایسا رہا کہ نہ صرف بامعنی ہے بلکہ اس سے بہترین ہدایت انسان کو مل گئی۔ سورہ مبارک نجم کے اندر جہاں پر شب معراج کا تذکرہ آیا، اب آپ دیکھیے گا وہ سارے فضاحت کے نقطے اس ایک آیت کے اندر جمع ہو رہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ جو فساد کے نقطے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہاں پر ریپیٹیشن، تکرار بھی ہو رہی، یہاں پر ہم معانی الفاظ بھی موجود ہیں، یہاں پر ان تمام معانی اور الفاظ کو ہٹا دیا گیا ہے کہ جس کی ضرورت نہیں، فضول ہے، اور اس کے علاوہ اور فصاحت کے نقطے بھی ان جملوں کے اندر موجود، اور ساتھ میں اگر آپ دیکھیے ملانے والے جملے وہ 2 یا 3 ہیں، فصاحت کے نکات کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ملانے والے حروف کی تعداد کم ہو گئی۔
جب اس قسم کے جملات کو ان عربی بولنے والے بڑے بڑے کلام عرب کے شعراء نے سنا، خاص طور پر ولید ابن مغیرہ جس کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی نقل کیا تھا، کہتے ہیں کہ سورہ مومن اور سورہ فصلت یہ دو سورے ایسے تھے، یہ دو سورے سن کر ہی عرب کا سب سے بڑا شاعر ولید ابن مغیرہ 3 دن تک اپنے گھر کے اندر بند ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس قرآن کا کیا جواب، یہ قرآن نے کس طرح سے ہمارے آباء و اجداد کے برسوں کے بنے ہوئے عربی قواعد کو توڑ دیا، اور اس طرح سے توڑا ہے کہ اس سے بہتر پیغام اور میسج ہمیں دیا جائے۔ اس کی عقل تسلیم نہیں کر رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو یہ کیسی عربی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد دوسری اہم ترین چیز جو قرآن مجید کی عربی میں معجزانہ طور پر موجود اور عربی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کیا ہے کہ کلام یا نثر کی شکل میں ہوتا ہے یا نظم کی شکل میں ہوتا ہے۔ نثر بھی اگر ہو تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات ہوتی ہے، جس میں ایک جملہ ہے، دو جملہ ہے، سیدھا سیدھا کلام ہے، آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی مربوط اور ترتیب نہیں، یا پھر وہ ترتیب دار کلام ہوتا ہے جیسے خطابت ہوتی ہے، جیسے ایک مجلس ہوتی ہے، جیسے ایک تقریر ہوتی ہے۔ تو نثر کے 2 انداز ہیں، اور اگر نظم ہو تو اس میں کیا ہونا چاہیے، ہر مصرے کا ایک وزن ہوتا ہے، ہر مصرے کے اندر الفاظ ترتیب دار ہونے چاہیے، پہلے مصرے میں 3 الفاظ ہیں تو دوسرے میں بھی 3 ہو، چوتھے میں بھی 3 ہو، 5ویں میں بھی 3 ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نظم کی شکل میں کوئی اشعار ترتیب دے رہے تو پہلے مصرے اور پہلے شعر کے اندر 3 الفاظ ہے، دوسرے میں 4 ہو گئے، تیسرے میں 6 ہو گئے، اس طرح سے نظم نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن مجید میں کیا کیا، اب آپ دیکھیں، توجہ کیجیے، یہ اعجاز ہے قرآن مجید نے، چاہے نثر کی صورت میں کوئی سورہ بیان کیا ہو، چاہے نظم کی شکل میں کوئی سورہ بیان کیا ہو، ان تمام ترتیبوں، ان قواعدوں کو توڑ دیا۔ چاہے اشعار کی شکل میں ہو تو مصرے الگ الگ الفاظ پر مشتمل ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تعداد الگ ہو۔ مثال کے طور پر سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، اور یہی وہ سورہ ہے کہ قرآن نازل ہونے کے بعد جب قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید خدا کا کلام نہیں ہے، وَيَقُولُونَ افْتَرَىٰ فَأْتُوا بِعَشَرَةِ سُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ سارا جھوٹا ہے، بناوٹی کلام ہے جو محمد نے اپنی طرف سے گڑھ دیا ہے اور یہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو قرآن کا کھلا چیلنج، اور یہ قرآن کی خاص بات ہے، یاد رکھیے گا۔ تورات جب خدا کی طرف سے نازل ہوئی، انجیل ہو، زبور ہو، کوئی اور آسمانی کتاب ہو جس کو خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہو، آج کے زمانے میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اب بھی چیلنج کرے کہ اگر تم کہتے ہو یہ خدا کا کلام نہیں ہے، ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ آج بھی قرآن کا چیلنج، کوئی عربی بولنے والا ماہر سے ماہر شاعر ہو، ادیب ہو، لیکن قرآن کا چیلنج قبول نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا، آپ توجہ کیجیے، اگر شاعرانہ انداز ہو تو ہر مصرے کے اندر الفاظ برابر ہونے چاہیے۔ پہلے مصرے کے اندر کیا ہے، انا اعطینا کل کوثر، اب الفاظ پر آپ توجہ کریں، انا اعطینا کل کوثر 3 الفاظ، فصلی لربک وانحر 3 الفاظ، انا شانئک هو الابتر 4 الفاظ۔ پہلے مصرے میں 3، دوسرے میں 3، تیسرے میں 4، ترتیب بدل گئی لیکن اس کے باوجود معنی اپنی جگہ پر موجود، اور ایسے معنی ہے کہ شاعر کو اس کے نیچے 4تھا مصرع لکھنا پڑا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس بڑے شاعر نے اس کے نیچے ایک مصرع جوڑا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اسی طریقے سے عربی بولنے والے سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ خطیب کا کوئی خطابت والا انداز ہے، بعض کہہ رہے تھے یہ صرف نظم ہے، قرآن نے آ کر کے دونوں کو جوڑ دیا، بعض جگہوں پر خطابت والا انداز ہے، بعض جگہوں پر نظم والا انداز ہے، اور الفاظ کے ساتھ ہم معنی اور ہم آواز ہونے والی ترتیب کو بھی توڑ دیا۔ سورہ مبارکہ فیل، اس پر آپ غور کیجئے، آخری الفاظ سب کے سب ہم آواز ہیں سوائے آخری آیت کے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ فیل، تضلیل، ابابیل، سجیل، آخر میں معقول، ترتیب بدل، لیکن معنی موجود ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عربی بولنے والا نہیں کہہ سکتا کہ کیسے الفاظ آ گئے، کوئی اس کا جوڑ نہیں ہے، کوئی اس کا وزن نہیں ہے، کوئی اس کی ترتیب نہیں بن رہی، لیکن معنی پھر بھی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا رہا ہے۔
آج تک ہم نے ایسا کلام نہیں دیکھا. اگر وزن ہو تو سب میں ایک برابر ہو, اور نہیں ہو تو پھر کسی میں نہ ہو. یہ کیا ہے کہ 4 میں ہم وزن برابر ہے, آخر میں کوئی اور لفظ آ گیا. یہ ایسا اعجاز ہے جو عرب والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اس کے بعد ایک آخری نقطے کی طرف توجہ کیجیے گا, بس اس کے اوپر گفتگو تمام. اگر قرآن کا اعجاز دیکھنا, خاص طور پر بہت سے سورے ایسے آ گئے کہ اس کے بعد جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حروف مقطعات سے وہ سورہ شروع ہو رہا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ حروف مقطعات کا کیا معنی, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا, اب اگر آپ کسی بھی ایک عام انسان کی, عالم کی, مبلغ کی, کسی شاعر کی کتاب کا انٹروڈکشن دیکھیں تو طریقہ کیا ہوتا ہے. اگر کسی کو, آپ فرض کر لیجیے میری ایک کتاب لکھی ہوئی, اگر کسی معاشرے میں, کسی علاقے میں, کسی ادارے میں مجھے اپنی کتاب کا تعارف کروانا ہے, میں چاہتا ہوں میری کتاب لوگ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں, اسے پڑھیں اور اسے اپنے پاس رکھیں, تو کوشش کیا ہوگی کہ اس کا تعارف, اس کا انٹروڈکشن اتنا اٹریکٹیو ہو, اتنا جاذبیت والا ہو کہ لوگ اس کی طرف فوراً اٹریکٹ ہو جائیں, اس کتاب کو لے کر پڑھنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ اگر اس کتاب کا انٹروڈکشن ایسا ہو. اچھا, لوگوں نے مثلا کسی میزبان کی زبانی سنا کہ جناب مولانا سلیم صاحب آ رہے ہیں, وہ اپنی کتاب کا تعارف کروائیں گے. میں آپ کے سامنے اسپیکر پر آ کر کیا بولوں کہ مثلا میری کتاب کا تعارف کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الف ب ج د. اس کا کیا مطلب ہو, سمجھ آئے گی آپ کی بات. یہ کیا تعارف, آپ کی کتاب, آپ ماشاءاللہ عالم ہیں, پڑھے لکھے ہیں, دین بھی جانتے ہیں, دنیا بھی جانتے ہیں, آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے, یقیناً بہت ہی علمی کتاب ہوگی, اس میں کوئی کام کی اور ہدایت کی باتیں ہوں گی. اب آپ نے آ کر تعارف کروایا, کیا کہا, اس کا تعارف یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف ب ج. اس کا کیا مطلب ہو. دیکھیے قرآن مجید میں بہت سارے سورے ایسے آ گئے کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم, الف لام را, کاف ہا یا عین صاد, نون والقلم وما یسطرون, صاد تا ہا یاسین. اتنے ہی سورے ایسے ہیں جس میں حروف مقطعات, اور اس کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا معنی کیا. اچھا, اب ظاہر ہے کہ علماء نے اس کی تشریحات بیان کی ہیں اور کچھ تعویلات کی ہیں کہ حروف مقطعات کے معنی کیا. یہ بات تو یقینی ہے کہ اس کا اصل علم, جو حروف مقطعات کا اصل اور حقیقی معنی کیا ہے, وہ تو صرف اور صرف پروردگار کے پاس ہے, یا راسخون فی العلم جانتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے. تو جب زمانے کے امام آئیں گے تو قرآن کے اصل حروف مقطعات کی تعلیم دیں گے کہ اس کا معنی کیا. لیکن تمام اہل علم, اہل مسلمان کے علماء نے اس کی کچھ تعویلات پیش کی. اس میں سے ایک تعویل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, ظاہر وقت نہیں. ایک تعویل یہ کہ پروردگار اس عرب کے رہنے والے, عربی بولنے والے لوگوں کو گویا چیلنج دینا چاہتا. اگر تم سمجھ رہے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں, تو میں نے تمہاری ہی زبان کے کچھ سادہ سے حروف کے ذریعے سے اپنے ایک سورے کا آغاز کیا ہے, اور وہ سورہ ہدایت پر مبنی ہے. ایک بہت اہم میسج اور پیغام تمہیں دے رہا ہے. اگر تم میں دم ہے, اگر تم مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو, آؤ آ کر اپنی ہی زبان کے کچھ بہت ہی سادہ حروف کے ذریعے سے کوئی ایک سورہ بنا کر لے آؤ, اگر تم مقابلہ کر سکتے ہو. میں نے کوئی بہت مشکل الفاظ استعمال نہیں کیے تمہاری زبان سے, ٹوٹے ٹوٹے چند حروف استعمال کیے ہیں اور اسی سے ایک سورہ بنا دیا ہے. اگر تم سمجھتے ہو یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو آؤ مقابلہ کرو. ایسے ہی کچھ چند ٹوٹے پھوٹے حروف کے ذریعے سے ایک سورہ بنا کر تو دکھاؤ جو ہم معنی بھی ہو, ہدایت کا پیغام بھی دے رہا ہو. یہ بہت بڑا مقصد ہے حروف مقطعات, کہ جب تم قرآن مجید کو کھول کر کے اپنے سامنے رکھو اور اسے پڑھنے کی کوشش کرو, تو اپنا سارا علم ایک سائڈ پر رکھ کے آؤ, قرآن کو سمجھانے کی کوشش نہ کرو. تو پہلے ہی الفاظ اور حروف کو پڑھتے ہو الف لام میم, تمہیں سمجھ میں نہیں آتا اس کا معنی کیا, الف لام را اس کا معنی کیا, یاسین اس کا معنی کیا, تا ہا. جب تم پہلی ہی آیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہو تو اپنا علم جاننے کی کوشش مت کرو. یہ دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور اس سے سبق لینے کی کوشش کرو. چنانچہ یہ وہ اعجاز تھا جس کو عرب کے لوگ کسی طرح سمجھنے کو تیار, دل سے تسلیم کر رہے ہیں. دل کی گہرائیوں میں یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, لیکن زبان سے اقرار نہیں کر سکتے, زبان بولنے کو تیار نہیں. لہذا کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی کہ قرآن کے مقابلے میں ایسا کوئی سورہ بنائے کہ جو قرآن کے چیلنج پر پورا کرتا ہو. تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں, صرف ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں. شامی ایک شاعر ابو الاعلیٰ الماری, بہت ہی بڑا مشہور شاعر اور ادیب گزرا ہے, اس نے کوشش کی کہ کچھ قرآن کے سوروں کے مقابلے میں ایک سورہ بنا, مثلا ایک سورہ بنایا اس.
اب ظاہر ہے کہ اس کا عربی اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے عرض کروں. شروع کی 2 آیات. قسم ہے گھوڑے کی اور زرد اونٹ کی. اس سے پہلے مسیلمہ کذاب نے بھی اسی قسم کا ایک سورہ بنانے کی کوشش کی تھی وہ رسول کے زمانے میں, جس کو کذاب نام کہہ کر کے جھوٹا ہی کہہ دیا گیا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے قرآن کے مقابلے میں سورہ بنانے کی کوشش. اس نے کیا سورہ بنایا تھا؟ اے ہاتھی, اور کیا ہاتھی ہے, اور کیا زبردست ہاتھی ہے, اتنی بہترین اس کی سونڈ ہے اور گھومنے والی دم ہے, لوگ سوائے ہنسنے اور مسکرانے کے اور اس پر قہقہ لگانے کے کچھ نہ کر سکتے. کیا فضول اور بکواس قسم کا سورہ بنا کر لے کر آئے, اس میں بھی کوئی معنی اور مقصد چھپا ہوا, کیسی بات کر رہے. جب ابو العلاء الماری نے جو شامی شاعر تھا کہا کہ سورہ بنایا میں نے قرآن کے مقابلے, کیا سورہ ہے, آیت کیا رہی, اس کے بنائے ہوئے سورے کیا ہے کہ گھوڑے کی قسم اور زرد اونٹ کی قسم جو فلاں محلے کے اندر آ جائے. اچھا اب اس نے اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر تو استعارہ, تمثیل, جانوروں کی بات کرنے کی کوشش کی, ہم آواز, الفاظ, ریپیٹیشن, وہی جو فساد اور بلاغت کے نکات قرآن کے اندر ہے, کچھ نہ کچھ اس نے ملا جلا کر جوڑنے کی کوشش کی, لیکن دیکھیے کہاں پر اس کی کمی اور نقص رہ گئے. اس نے جانوروں کے نام تو لیے, لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں قرآن کو دیکھیے, قرآن اگر کسی جانور کا نام بھی لیتا ہے تو بغیر مقصد کے اور بغیر ہدایت کے پیغام کے خالی نہیں چھوڑتا. قرآن مجید نے کہا کہ اگر تم ہمارے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو ایک مکھی بنا کر دکھاؤ, اور مکھی تو بنانا دور کی بات ہے, صرف مکھی اگر تمہارے منہ سے کوئی غذا چھین کر کے لے جائے تو اسے واپس لے کر کے دکھاؤ. یہ قرآن کا چیلنج. اگر مکھی کے شہد کی مکھی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے تو وہاں پر بھی ایسا میسج اور پیغام قرآن نے دیا ہے کہ ویسا پیغام کوئی نہیں دے سکتا ہے. کیا پیغام تھا کہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے تو قرآن کی اس آیت کا مفہوم کوئی نہیں سمجھ سکا. جب آج کی دنیا میں سائنس نے یہ پروف کیا, یہ تحقیق کر کے بتایا کہ جیسے ہی شہد کی مکھی جب انسان کے جسم پر بیٹھتی ہے یا اپنے لیے غذا کا کچھ حصہ چن کر کے لے جاتی ہے تو اس کے ہاتھوں پیروں میں انزائمز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو فوراً اس غذائی حصے کو اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے جسم میں داخل کر دیتی ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس چھینے ہوئے غذا کو واپس لے سکے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ابو العلاء الماری کو پروردگار نے اس شہد کی مکھی کی آیت کے ذریعے سے پہلے ہی جواب دے دیا تھا کہ فقط اپنی آیتوں کے اندر جانوروں کا تذکرہ کر دینا اور بات ہے, جانور کا تذکرہ اس طرح سے کہ علم جدید اور سائنس کی روشنی میں کوئی تحقیقی معلومات فراہم کرنا یہ اور بات ہے جو تمہارے بس میں نہیں. قرآن کر سکتا ہے, یہ خدا کے الفاظ میں ہو سکتا ہے, کسی انسان کے کلام میں نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ عربی زبان بولنے والے جتنے لوگوں کو دیکھیں گے قدیم زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک کوشش سب نے کی لیکن کوئی اس چیلنج پر پورا نہ اتر سکا. خود یزید ابن معاویہ اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا شاعر تھا, شعر کہا کرتا تھا, اپنی ماں کے ساتھ صحرا اور ریگستان میں رہا کرتا تھا اس لیے کہ اس کو شاعری پسند تھی. ظاہر جو شخص نیچر کے قدرتی نظارے کے قریب رہتا ہے اس کے لیے شعر و شاعری کرنا, تخیلات پیدا کرنا آسان ہوتا. لہٰذا وہ کیا کہا کرتا تھا, مجھے باپ کے ساتھ محلوں میں رہنا پسند نہیں ہے, میں اپنی ماں کے ساتھ دیہات میں, گاؤں میں, صحرا میں, ریگستان میں رہنا پسند کرتا ہوں. بہت بڑا شاعر. اسی لیے جب شام میں اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں لایا گیا تو اس نے زینب کبریٰ کے سامنے بھی کچھ اشعار پڑھے تھے, بہت مشہور اشعار ہے تاریخ کے اندر. اس میں سے آخری مصرع یہ تھا, لعبت بنی ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے خالی حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا تھا, ورنہ آسمان سے نہ کوئی فرشتہ آیا ہے نہ ہی کوئی خبر اتری. اور پھر زینب کبریٰ نے کس انداز سے اس دربار یزیدی کے اندر اس ظالم کا جواب دیا تھا کہ لوگ یہ پہچان گئے کہ واقعتاً یہ نہج البلاغہ کی خطیب کی بیٹی اور وارث ہے. اور اسی انداز سے سید سجاد سے جو یزید کا مکالمہ ہوا, یزید کہتا ہے اپنے نشے میں چور ہے, وزراء, امیروں, سفیروں کی وہاں پر کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے سامنے ایک فخر و غرور کا اظہار کر رہا.
کہتا ہے اے شخص یہ حسین کے سارے بچے سارے نوجوان تو قتل ہو گئے، یہ تو کہاں سے باقی رہ گیا؟ کہا کہ میں علی ابن الحسین ہوں اور میرا وہ چھوٹا بھائی تھا علی ابن الاکبر کہ جسے تمہاری فوج نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ یزید ایک مرتبہ غرور میں اور نشے میں آ کر کہتا ہے ارے میری فوج نے نہیں، یہ تو خدا کا شکر ہے، یہ خدا کا کرنا ہے کہ تمہارے بھائی علی ابن الاکبر کو قتل کیا۔ اس موقع پر سید سجاد کہتے ہیں کہ یہ تمہاری فوج والوں کا قصور ہے، یہ تمہاری فوج والوں کا کارنامہ ہے کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ بس جیسے ہی یزید نے اپنی فوج کا تذکرہ سنا اور اپنا نام سنا کہ تو ذلیل ہے، تیرا باپ ذلیل ہے کہ جس نے اس قسم کا جرم انجام دیا اور قیامت تک کے لیے اپنے دامن کے اوپر اس جرم کے دھبے کو لگا دیا، ویسے ہی ظالم کی زبان حرکت میں آتی ہے اور حکم جاری ہوتا ہے اے جلاد جا کر کے اس نوجوان کی گردن کو اڑا دو۔ جلاد چلتا ہے اور سید سجاد کی طرف بڑھنے لگتا ہے، ننگی تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے۔ ادھر زینب کبریٰ کو اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ یاد آنے لگا، ارے میرا بھیا میرا ماں جایا جب عصر عاشور مجھ سے آخری رخصت کرنے کے لیے آیا تھا تو یہ نصیحت کر کے گیا تھا، یہ وصیت کر کے گیا تھا کہ اے بہن زینب کبریٰ اب میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ سارے گھر والے میری اولاد میری بیٹیاں تیرے حوالے ہیں اور تجھے ان کی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ اس ایک مرتبہ زینب کبریٰ سید سجاد کے سامنے ڈھال بن کر سپر بن کر کھڑی ہو گئی، اے یزید اگر تو میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ بس یزید ادھر نشے میں چور تو تھا ہی، فوراً حکم جاری کیا کہ جاؤ زینب کبریٰ کی گردن کو اڑا دو۔ ادھر جلاد زینب کبریٰ کی طرف بڑھا، ادھر فضہ کنیز فاطمہ کو اپنا وعدہ یاد آنے لگا۔ ارے سن 11 ہجری میں جب فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو مجھے اپنے قریب بلا کر کہا تھا فضہ میں نے تجھے ساری زندگی اپنا بہن سمجھا ہے، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بعد میرے بچوں اور بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ میں حسن مجتبیٰ کو نہ بچا سکی، ارے کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تش میں گرتے رہے، میں حسین کو نہ بچا سکی، ارے صحرائے کربلا میں بھی ایسا ذبح کر دیا گیا لیکن اب زینب کبریٰ کی حفاظت کرنی ہے۔ فضہ آ کر کے زینب کے سامنے سپر بن کر کے کھڑی ہو گئی، جلاد فضہ کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ فضہ نے اب دربار میں نگاہوں کو پھیرنا شروع کیا، اپنے ہی ملک حبشہ کے چند سفیر نظر آ گئے، پکار کر کہا اے نوجوانوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ تمہاری ملک کی ایک کنیز کو قتل کیا جا رہا اور تمہاری زبانیں کچھ نہیں بولتی، بس یہ جملہ سننا تھا۔ ادھر ملک حبشہ کے وزیر کھڑے ہو گئے، ننگی تلواریں نیام سے باہر نکل آئی، کہا یزید اگر فضہ کو کچھ ہوا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، بس ادادارو ذرا زینب کے دل سے سوچئے گا، زینب بڑی صابرہ ہے، فاطمہ کی وارث ہے لیکن اب برداشت نہ کر سکی، ایک مرتبہ مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا ارے آ کر ذرا دربار کا منظر دیکھیے، ارے حبشہ کی کنیز کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں، آپ کی نواسی کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيا منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین محفل کی جائے شرعی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمیں قرآن کے ساتھ تمسک رکھنے کی توفیق عطا فرما، اسے صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اس دنیا میں محمد اور آل محمد کی زیارت اور قیامت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ غم اہل بیت کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ پروردگارہ ظلم اور ظالمین کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔